السلام علیکم ناظرین، کلینکل ٹاک کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالسلام رانا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے اپنی گریجویشن جو ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کمپلیٹ کی، پھر UHS سے اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی۔ 26 پبلیکیشنز ہیں ان کی، اور 17-18 سال جو ہے نا اس قوم کو، پاکستان کو انہوں نے دیے اپنے کریئر کے، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایز اے لیکچرر، ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر کام کیا، جن میں فاطمہ میموریل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، راشد لطیف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج شامل ہے۔ آج کل وہ ہیڈ آف فارماکالوجی ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سیالکوٹ میڈیکل کالج میں۔ پروفیسر ڈاکٹر سلمان افتخار صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آج آپ سے کچھ سوال ہم نے کرنے ہیں۔ ایکچولی تھوڑا سا پیٹرن چینج ہے آج ہمارے شو کا۔ ہم نے آج 2 ٹاپک رکھے ہیں۔ ایک ہاٹ ٹاپک رکھا ہے جو آج کل کے سینیریو میں ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کافی سارے چینلز پہ، نجی چینلز پہ آپ نے اس پہ کے بارے میں بات کی ہے۔ سر ہمارے ایسے لے مین ہیں، عام لوگوں کے لیے آپ بتائیے گا کہ کیمیکل کیسٹریشن جو آج کل ہاٹ ٹاپک ہے، جو چل رہا ہے، تو کیمیکل کیسٹریشن بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں جی، کیمیکل کیسٹریشن بیسیکلی یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جو قوت ہوتی ہے، مردانہ قوت اور پیدا کرنے کی قوت جو ہے اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، یا تو اس کو سرجیکلی جو سارا ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو رسپانسبل ایریاز ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، پرماننٹ جو ہوتی ہے۔ باقی ایک نیا طریقہ جو کہ دواؤں کے ذریعے میلز میں کیمیکلز جو دوائیں ہیں، کیمیکلز کے ذریعے آپ یہ انڈیوس کر سکتے ہیں انفرٹیلیٹی اور انیبلٹی ٹو پرفارم سیکشول ایکٹ۔ اس کو ہم کیمیکل کیسٹریشن کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر ہارمونز یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا کمپیریٹیولی ایک نیا طریقہ ہے ٹو ٹیکل جو آپ کے ریپیٹیٹیو انسیڈنسز ہوتے ہیں، اور لوگ جو ایسے ہیں جو کہ ریپیٹڈلی سیکشول اوفینسز کمٹ کرتے ہیں، تو کچھ ممالک میں یہ کیمیکل کیسٹریشن یوز ہوتی ہے۔ مطلب بچوں سے جو زیادتی کے کیسز ہیں، زیادہ تر یہی ہے جو مائنرز کے ساتھ سیکشول اوفینسز میں انوالوڈ ہیں، ان کو کیمیکل کیسٹریشن ان کی جاتی ہے، جس سے ان کی ایک تو لبیڈو کہتے ہیں جس کو جنسی جو خواہش ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور پرفارمنس بھی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کیسز کی روک تھام کے لیے جو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے نا اس کو نافذ یہ پاکستان میں انہوں نے نافذ کیا ہے آرڈیننس کے تھرو۔ دیکھیں اب اس کے کافی سارے کانسیکوینسز ہیں۔ تو اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں میڈیکل کے فیلڈ انوالو ہوگی، آبویسلی کوئی ڈاکٹر یہ پرفارم کرے گا، یا جو بھی انجیکشن دے گا وہ کوئی ڈاکٹر ہوگا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہوگا، آپ خود بھی ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں، کہ جب آپ کسی بھی طرح کی کوئی میڈیکل ایڈ یا کوئی فیسلٹی کسی کو آفر کرتے ہیں تو وہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کے لیے کانسنٹ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے میڈیکل ایتھکس بھی ہیں۔ تو اس میں بھی جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس میں بھی ایک شک یہ ہے کہ جو کہ اوفینڈر ہے، جو کہ آپ کا مجرم ہے، اس کا کانسنٹ لیا جائے گا۔ سوری فار انٹرپشن سر۔ اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ یہ آپ کانسنٹ فارم پہلے سائن ہوگا۔ آپ جب سزا کے طور پہ دے رہے ہیں کسی کو، آپ سزا میں کسی سے کنسنٹ تو نہیں لیتے؟ کوئی بندہ کوئی یہ تھوڑی کہے گا ہاں جی میرے طرف سے اجازت ہے مجھے سزا دیں۔ ہاں جی، یہی مسئلہ مجھ سے پہلے بھی ایک پروگرام تھا، اس میں نے یہی بات کی تھی کہ اس میں یہ کانسنٹ والا معاملہ، کیونکہ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی میڈیکل پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کانسنٹ ضروری ہے، آپ اپنے اون پہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آرڈیننس تو انہوں نے دے دیا ہے،
جس پہ میں اتنی بات تو نہیں کرنا چاہتا، اس کا میڈیکل جو کانسیکوینسز ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی کیونکہ ہم بینگ ڈاکٹرز ہمیں کنسنٹ کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کے پاس ایک اپنا وے آؤٹ بھی ہونا چاہیے نا، ریسکیو ہونا چاہیے، ڈاکومنٹ ہونا، پروف ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا اور ان کا کانسنٹ ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کمپلیٹلی ایریورسیبل پروسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایوری فیو منتھس آپ کو وہ ڈوز جو ہوتی ہے وہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہے اس دوائی کی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں. ریورسیبل ہے، لیکن ریورسیبل بھی اس طرح ہے کہ یہ بالکل ایسے نہیں کہ دوائی چھوڑ دی اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائے. اس کے اپنے ہیلتھ کے اوپر جو باقی سسٹمز ہیں اس پہ بہت سارے ایڈورس ایفیکٹس ہیں جو کہ irreversible بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. باقی ابھی آرڈیننس ہے، دیکھیں ابھی یہ فائنلی جب اپروو ہوگا ایز اے لا بنے گا تو پھر اس کی کیا صورتحال بنتی ہے. ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ جو ایسے درندہ صفت انسان جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا ایک نیا قانون لے کے آ رہی ہے، متعارف کرا رہی ہے، جس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کے کلپرٹس ہوتے ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو ہارمونز کے ذریعے یا کیمیکلز کے ذریعے نامرد بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک جو ہے نا اس کو ہم یہیں پہ ڈسکلوز کرتے ہیں. اب ہمارا جو میجر ٹاپک ہے، مین ٹاپک، اس کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے سیلف میڈیکیشن. سیلف میڈیکیشن کیا ہوتا ہے؟ سیلف میڈیکیشن مطلب مجھے بخار ہوا، ٹھیک ہے، گلا خراب ہے، یا مجھے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے کچھ، آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ میں اس کے بخار ہی ہوتا ہے آپ کا. آپ جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ یا اپنے کسی دوست کو فون کرتے ہیں ڈسپینسر کو، یا کسی کو بھی، میں کسی کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے بخار آیا، مجھے یہ دوائی دے دیں، یا پھر آپ اس کہتے ہیں یار مجھے بخار آیا تو کوئی دوائی دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو دوائی دے دیتا ہے. اب اس کو آپ کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں پتا کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے، آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے، آپ کو کڈنی کا ایشو ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، لیور کا کوئی ایشو ہے، یا کچھ بھی. اس کو بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں پتا. اس نے وہی پیراسیٹامول دے دینی ہے اور ساتھ میں کوئی اور دوائی دینے کے بعد اس نے کہنا جی آپ یہ کھا لیں آپ ٹھیک، اور آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اس کے کیا ہیلتھ ہیزرڈ ہوتے ہیں، کیا اس سے خطرات لاحق ہوتے ہیں. سر کائنڈلی اس ٹاپک پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پہلے ہم دواؤں کے گروپس سے شروع کرتے ہیں. دواؤں کے مختلف گروپس ہوتے ہیں، ہم پہلے آتے ہیں اینٹی بایوٹکس کی طرف. سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ اینٹی بایوٹکس ہم بغیر پرسکرپشن کے خود سے بھی، اب 4 دفعہ اگر مجھے بخار آیا، 4 دفعہ میں نے دوائی ایک لے کے جو ہے نا کھا لی، اس سے میں ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو بھی وہی بتاؤں گا یہ کھائیں، میں تو اس سے ٹھیک ہوا تھا. تو ان چیزوں کے کیا مطلب نقصانات ہوتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں ان کی طرف ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن، پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس خطے کا ہی کہہ لیں آپ، جس میں پاکستان، انڈیا اور ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر کسی قسم کی بھی دوائی مل جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینس پہ وداؤٹ کنسلٹنگ پراپر پرسن، جس میں آف کورس آپ کا ڈاکٹر ہوگا، آپ ایک دوسرے کو سجیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کھایا تھا ٹھیک ہو گیا تھا، تم بھی یہ کھا لو، مجھے گردے کا مسئلہ تھا، میں نے یہ دوائی کھائی تھی، تم وہ کھا لو. تو وہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں اس سے بہت سارے نقصانات ہیں. آپ نے جیسے کہا اینٹی بایوٹکس، آپ کی بات یہیں سے شروع کریں گے، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا پڑے گا، تو اس کے بعد واپس آ کے پھر یہیں سے بات جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. ناظرین چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف اور وہیں سے جو ہے نا باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی سر، آپ بات کر رہے تھے. ہاں جی، میں سیلف میڈیکیشن کی بات کر رہا تھا. تو سیلف میڈیکیشن کے جو گروپس ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ خود سے لے لیتے ہیں،
ان میں آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ایک اینٹی بایوٹکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اینٹی بایوٹکس ہمارے ہاں بالکل ہر ایک کے ایکسیس ہے اینٹی بایوٹکس. دوسرا جو دوائیاں درد کے لیے ہوتے ہیں جنہیں پین کلرز کہتے ہیں, جی یہ بھی بہت فریکوینٹلی لوگ یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشورے پر یوز کرتے ہیں. سر آپ دیہات میں جائیں, آپ ان کو, آپ ڈاکٹر بھی ہیں نا, آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ یار مجھے تو نا تھکاوٹ ہو, درد ہو رہا ہے گردن میں, وہ دکان پہ بیٹھا ہوا بندہ کہہ دے گا یار وہ ڈیکلوران لے لو, آپ فلان لے لو. وہ برانڈ نیم میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن سب سے زیادہ بکنے والی یہ جو انسیٹس پین کلرز ہر بندے کو پتہ ہے. بالکل جی. میں ڈاکٹر ہوں, میرے بھی کئی دوست ہوتے ہیں, ہمیں بھی کئی ہوتا ہے نا یار مجھے یہ ہو رہا ہے, تو ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کھا لیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے, کھا لیتے ہیں ہم. تو اس طرح ایک پین کلرز ہو گئیں, اینٹی بایوٹکس ہو گئیں. دوسرا یہ نیند کی گولیاں بہت زیادہ ابیوز ہوتی ہیں, ڈرگز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں جو گروپ آف ڈرگز ہیں, یہ اس قدر احتیاط برتنی چاہیے ان کے استعمال میں کہ آپ کو ان کو بغیر مشورے کے بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں جیسے میری آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, ایک بڑی سمپل سی دوائی ہے پیراسیٹامول. جی ٹھیک ہے, ہاں بچے کو پتہ ہے پیراسیٹامول کا. ایون اشتہار آتے تھے ہمارے بچپن میں تو کہ شیر کے نشان والی گولیاں کھا لیں, سر درد ہو تو 2 گولی, نئی ڈسپرین کھا لیں, اس طرح کے اشتہارات بھی چلتے تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگ, حالانکہ یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین ہر جگہ اوور دا کاؤنٹر ہے, لیکن پھر بھی ان کے استعمال کے لیے بھی اگر آپ وداؤٹ نالج اس کو استعمال کرنے لگ جائیں گے تو یہ اس قدر مہلک ہو سکتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو نیند کی گولیاں جن میں ایک بڑا کامن گروپ جو یوز ہوتا ہے زیادہ تر بینزوڈائزپینز ہیں, جو کہ اکثر آپ نے فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا جی کہ گولیاں زیادہ نیند کی گولیاں کھا کے انہوں نے جی خودکشی کرنے کی کوشش کی, اور اکثر آپ وہ فلموں میں دیکھیں گے کہ وہ بچ بھی جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ ایکچولی ایسے ہے کہ ان نیند کی گولیاں اوور ڈوزیج اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی پیراسیٹامول. اگر کسی نے, اب میں یہ اگر بتا دوں تو ہو سکتا ہے کوئی میرے کہنے پہ کھا ہی نہ لے, لیکن یہ ہے کہ ان کے بنسبت نیند کی گولیوں سے پیراسیٹامول کے اوور ڈوزیج جو ہے اس سے ڈیتھ زیادہ پاسبل ہے. وہ کیسے سر؟ وہ ایسے کہ جو پیراسیٹامول ہے یہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ جا کے میٹابلائز ہوتی ہے لیور میں. کچھ ایسے اس کے میٹابلائٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہوتے ہیں یہ میٹابلائز ہو کے ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جس کو کہ ہمارا لیور پھر میٹابلائز کرتا ہے. ایک انزائم ہوتی ہے گلوٹاتھائون لیور کے اندر. ٹھیک ہے, تو گلوٹاتھائون جو ہے وہ بہت لمیٹیڈ کوانٹٹی میں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں انزائمز جو کہ ابنڈنٹ ہوتی ہیں, بنتی رہتی ہیں بہت زیادہ. گلوٹاتھائون ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گلوٹاتھائون کے انجیکشنز بھی لگتے ہیں. جی, تو گلوٹاتھائون ہماری باڈی میں خود بنتی ہے لیکن وہ بہت لمیٹیڈ کوانٹٹی میں ہوتی ہے اور اس کے سٹورز بڑی جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ پیراسیٹامول کی اوور ڈوزیج کر لیں گے تو وہ جو اس کے ری ایکٹیو آکسیڈنٹس سپیشیز, آکسیجن سپیشیز بنی ہوتی ہیں, وہ گلوٹاتھائون کو ختم کر دیتی ہیں ایک دم باڈی سے, اور وہ باقی جو ایکسیس میٹابلائٹس ہوتے ہیں وہ ایکیوٹ لیور فیلئر کر دیتے ہیں, جو کہ ہاں جی ایکیوٹ لیور فیلئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نان irreversible ہوتا ہے اینڈ دا پیشنٹ ڈائز. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر آگے لے کے چلیں کہ آپ کو پتہ ہے الکوہول کنزمپشن بڑی کامن ہے ڈسپائٹ بینگ ان اسلامک کنٹری. ہمیں پتہ ہے کہ بڑی فریکوینٹلی لوگ جو کہ ایون مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی کافی کنزمپشن ہے الکوہول کی. پاکستان میں جو کافی کنزمپشن ہے, تو بہت دیسی بھی بہت ہے. تو الکوہول کے بعد اکثر سر میں درد ہوتا ہے. جی, الکوہول سے جب وڈرال میں ہوتے ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو جس کو موویز کے اندر کہتے ہیں ہینگ اوور ہوتا ہے. اس میں اب آپ کو پتہ ہے جی سر درد کے لیے کون سی گولی کھانی ہے, پیراسیٹامول کھانی ہے. تو اب الکوہول جو ہے یہ بھی جب ایکسیس لیتے ہیں تو یہ بھی گلوٹاتھائون سے کانجوگیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور گلوٹاتھائون کو اس نے ختم کیا ہوتا ہے پہلے ہی الکوہول نے. تو آپ بے شک 2 یا 3 گولی بھی پیراسیٹامول کھا لیں الکوہول کے بعد, تو اٹ از ویری لائکلی ٹو گو انٹو ایکیوٹ لیور فیلئر.
یہ تو بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے جو لوگ بچ جاتے ہیں. یہ بات اتنی امپورٹنٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ جو لوگ جو ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں, مطلب شرعی طور پہ تو ویسے نہیں پینی چاہیے, کوئی ڈرنک نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پیراسیٹامول آپ نے بالکل نہیں کھانی, ٹھیک ہے. یہ میں کوئی آپ کو ہدایات نہیں دے رہا, مطلب یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. یہ تو ہمارا کام ہے, ہمیں ہدایات ہی دینی پڑتی ہیں بینگ اے ڈاکٹر. پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا میکسیمم ہم جتنا فائدہ اس سے پہنچا سکتے ہیں تو ہم اس سے پہنچائیں. فلیجل کو لے لیں آپ, الکوہل کے ساتھ فلیجل کھا کے دیکھ لیں آپ. نہیں, میرا مطلب ہے کوئی اگر غلطی سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے, الکوہل کے بعد پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, وہ فلیجل کھا لے تو وہ بھی ایک عجیب قسم کی اسٹیٹ ہو جاتی ہے جس میں ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. ریاکشن ہوتا ہے بہت برا الکوہل کو, جو ایل ڈی ہائیڈ کے لیولز بڑھ جاتے ہیں فلیجل کھانے سے, جس کو میٹرونیڈازول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ یہ جو جن کو اب بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, اور جو دل کے مسئلے ہیں, اگر میں ان کو بتاؤں گا وہ شاید ناظرین کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ نہ آئے. دل کا اٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بندہ بچ جاتا ہے, یا بائی پاس جن لوگوں نے کرایا ہوتا ہے, یہ جن کو دل کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ اسپیسیفک دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ کسی اسٹور پہ یا کہیں پہ جاتے ہیں, وہ مطلب ان کو ساتھ کوئی بیماری ہوتی ہے, فرض کریں بخار ہو گیا, درد ہو گیا کچھ, تو ان کے لیے کتنی خطرناک ہے سیلف میڈیکیشن بغیر ڈاکٹر سے مشورہ کیے؟ سیلف میڈیکیشن تو ایک تندرست آدمی کے لیے بھی خطرناک ہے, تو جو ایک دل کے عارضے کا مریض ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اب آپ نے جیسے سوال کیا, فرض کریں ایک پیشنٹ ہے جس کو ایریدمیا ہے, ٹھیک ہے, یہ دل جس میں کہ جس کو پیلپٹیشنز کہتے ہیں, جس میں کہ دھڑکن جو ہے آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے, اس میں ایک گروپ ہوتا ہے بیٹا بلاکرز کا, بڑا کامن سا جو نام اگر میں لوں پروپرینالول, جی, انڈرول کے نام سے گولی آتی ہے, لال رنگ کی جو گولی آتی ہے. اب یہ فرض کریں کوئی لے رہا ہے, انڈرول لے رہا ہے. اب انڈرول, اب اس میں سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنا, آپ کو تو نہیں, آبویسلی ہر بندہ تو اس طرح کا نالج لے کے نہیں پھر رہا ہوتا, لیکن آپ کے ڈاکٹرز نے جب آپ کو دوائیاں دی ہیں تو آپ کوئی میڈیکیشن جب لے رہے ہیں تو کم از کم اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لیں. فرض کریں جی وہ انڈرول لے رہا ہے. اب انڈرول اپارٹ فرام افیکٹنگ یور ہارٹ, اٹ افیکٹس آل یور باڈی, اسپیشلی سی این ایس کو ڈپریس کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب عام طور پہ تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, تھوڑی سی انگزائٹی ریلیو ہو جاتی ہے, عام جو بندہ لے رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی نیند آ جاتی ہے, چلیں ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی آپ کو بیٹا بلاکر جو لے رہا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گاڑی مت چلائیے گا, ٹھیک ہے. اب بیٹا بلاکر لے رہا ہے, اس کے ساتھ فرض کریں اس کو چھینکیں آنی شروع ہوئیں, اس نے اوور دا کاؤنٹر اینٹی ہسٹامین لے لی, ایول لے لی فرض کریں, ٹھیک ہے. اینٹی ہسٹامینز کچھ ایسی ہیں جو کہ سیڈیشن کرتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو نہیں کرتی, ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں کرتی وہ بھی کر سکتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا ڈوز. ناظرین کے لیے یہ اینٹی ہسٹامین وہ جو الرجی والی دوائیں استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ نے لی پروپرینالول لی, ساتھ آپ نے اینٹی ہسٹامین لے لی. اب وہ سی این ایس کا جو ڈپریشن کا لیول ہے وہ 1+1 2 ہو گیا, ڈبل ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کے سی این ایس اور زیادہ ڈپریس ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ساتھ ابھی اس نے کہا جی اب سر میں درد ہو رہی ہے اور نیند بھی نہیں آ رہی, اس نے کہا جی میں, ایک دوست نے ساتھ کہا جی آپ یہ ایسا کریں, یہ ایک ویلیم کی گولی کھا لیں. اب اس نے ویلیم بھی کھا لی. اب یہ کیا ہوا کہ 3 دوائیاں جو کہ سی این ایس کو ڈپریس کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں پروپرینالول ہے, پھر اس نے لے لی اینٹی ہسٹامین لے لی ایک, وہ بھی سی این ایس کو ڈپریس کر رہی ہے, اور اس نے ویلیم بھی لے لی, یہ بھی سی این ایس کو ڈپریس کر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ڈوزز میں اس طرح کا مسئلہ ہو جائے کہ وہ اتنی سی این ایس ڈپریشن ہو جائے کہ ریسپریٹری سینٹر آپ کا ڈپریس ہو جائے, ٹھیک ہے, مطلب سانس لینے کی جو آٹومیٹکلی آپ لے رہے ہیں وہ رک جائے, اور بڑے سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں سیلف میڈیکیشن. نہیں جی, بہت زبردست قسم کی جو انفارمیشن ہے, اور عام لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا, جو چیزیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں آپ لوگ. سیلف میڈیکیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے ان سم کیسز. لیکن سر ابھی ایک بریک کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور آپ دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک.
वेलकम बैक नाजरीन। चलते हैं बाकी जो हमारी डिस्कशन चल रही है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब की तरफ। सर मज़ीद कुछ मल्टी वाइटामिन्स हैं और जो हेल्दी लोग भी ले रहे होते हैं, ठीक है, मतलब मेरे जैसे लोग भी, क्या वो ताकत के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग होने के लिए और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें। उसके बारे में भी यही है कि कोई भी दवाई जो कि जिसको हम दवाई कहते हैं, दवाई ड्रग का मतलब होता है एनी केमिकल और सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू ऑल्टर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। तो जो भी आप दवाई लें वो बग़ैर मशवरे के ना लें। इवन वाइटामिन्स जो हैं, मल्टी वाइटामिन्स, अगर आप अंधाधुंध लेने लग जाएं तो एक इसका भी मसला होता है, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ख़ास तौर पे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, इनकी ज़्यादती हो जाती है कई दफ़ा। इनसे बहुत सारे मसाइल, किडनी डैमेज, हार्ट का आपका डैमेज, स्किन के प्रॉब्लम्स और काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज हो जाता है। स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं, जैसे विटामिन ई लेते हैं, विटामिन ए वगैरह, ये चीज़ें। तो इनके देखें, इनको लेने के लिए भी अब जितनी रेटिनॉइड्स हैं, आप विटामिन ए और रेटिनोइक एसिड वगैरह जो है, अब ये ख़ुद से जब लेंगे तो वो वाली प्रिकॉशंस पेशेंट्स नहीं लेंगे, या वो जो भी कंज्यूमर है वो नहीं लेगा जो उसके साथ लेनी चाहिए। जो कि एक डॉक्टर बताता है कि इसके लिए सनस्क्रीन लेनी है तो किस उसकी एफिकेसी की लेनी है, उन पे आपको पता है SPF होता है, उस किस लेवल पे होना चाहिए, किस दवाई के साथ क्या लेना है, और कौन सी दवाई अगर ले रहे हैं आप तो ये नहीं लेनी, ये डॉक्टर बताएगा। बिल्कुल डॉक्टर। इवन आप मल्टी वाइटामिन्स में आप देखें, मल्टी वाइटामिन्स में जिंक होता है, ठीक है, आयरन होता है और काफ़ी कुछ इस तरह विटामिन के होता है और चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी ड्रग्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जिंक अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन ज़्यादा हो जाए तो जिंक एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन के अगर ज़्यादा है तो आपके एंटी कोआगुलेंट्स जैसे वॉरफ्रिन हैं जो कि लाइफ सेवर्स होती हैं, जो कि पेशेंट जिनमें कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं वो काम करना छोड़ देंगी। तो भी विटामिन्स भी, कैल्शियम अगर आप लेंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे हमारी टेट्रासाइक्लिन एक बड़ा ग्रुप है जो सस्ती एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आमतौर पे दी जाती हैं फॉर स्किन, फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विब्रामाइसिन जैसे एक्नी के लिए। तो कैल्शियम कंटेनिंग फूड, इवन मिल्क के साथ या कैल्शियम वैसे CAC के साथ आप अगर ले लें ये टेट्रासाइक्लिन तो वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं लेने, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो इनके इंटरैक्शंस बहुत होते हैं दवाइयों के, ठीक है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने वाला था। प्रेगनेंसी में है कि प्लेसेंटल बैरियर को बहुत सारी चीज़ें क्रॉस कर जाती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। वो भी डॉक्टर ही आपको बताएगा कि जी ये हर एंटीबायोटिक या हर पेन किलर प्रेग्नेंट खातून के लिए नहीं सूटेबल, क्योंकि वो बच्चे पर असरअंदाज होती हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन्स की बात की, वो येलो डिस्कलरेशन कर देती हैं, आपके बोनी डेवलपमेंट को इम्पेयर करती हैं, दांतों को येलो कर देती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फोलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक जो कि हमारे न्यूरल ट्यूब जो बच्चा जब बन रहा होता है, जो आपका सारा न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो अगर ऐसी दवाइयाँ दें जो फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन रोक दें, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा तालू, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, स्पाइना बाइफिडा टाइप ऑफ। नाजरीन ये बात नोट कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, ख़वातीन जो हामला है, तो कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। और फोलिक एसिड जो है ना न्यूरल ट्यूब के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे जो है ना, स्पाइना बिफिडा, पीछे एक फोड़ा सा होता है कमर के, और बच्चे वो माजूर होने के चांसेस होते हैं बच्चों के, या तालू कटा हुआ होता है। तो ये दवाओं के इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपने दवाई नहीं लेनी। अच्छा, अब इसमें आप एक तो मल्टी वाइटामिन्स हो गई, उसके अलावा आप इवन जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अगर आप न्यूट्रिएंट के तौर पे या आप डाइटरी कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे दूध ले रहे हैं, ठीक है, या आप जूसेस ले रहे हैं,
یہ بھی آپ کو جب آپ دوائیاں لے رہے ہوں تو ڈاکٹر سے عام طور پہ تو پوچھتے ہیں نا جی، یہ ہمارے یہاں بڑا ایک مس کنسیپشن ہے کہ جو بھی دوائی لینی ہے یا آپ نے دودھ کے ساتھ لینی ہے جی، کوئی کھانے کے ساتھ لینی ہے، بہت کھایا ہو پھر لینی ہے، دودھ کے ساتھ لینی تو خشکی آ جائے گی، ہاں اس طرح کی باتیں. تو کئی دوائیاں جیسے یہ ٹیٹراسائیکلینز ہی آپ لے لیں تو یہ دودھ کے ساتھ، کیونکہ ان میں کیلشیم ہوتا ہے، دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کمپلیکسز بنا لیتے ہیں، ایبزارب ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے جو کھانے کا جو معاملہ ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے کہ کھانے کے بعد، کیونکہ کھانے سے گیسٹرک ایسڈز کی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ ڈرگز ہماری جو ہیں وہ ایسڈ سٹیبل نہیں ہوتی، تو اگر آپ کھانے کے بعد لیں گے تو ان کے لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ ایسڈ اکٹھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارے کچھ ڈاکٹرز بھی جو ہوتے ہیں اکثر کہہ دیتے ہیں جی کہ کھانے کے بعد لیں، وہ اپنے پیشنٹس کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ اگر ان کو ہم نے کھانے سے پہلے کہہ دیا تو کہیں گے تو جی بڑی گرم ہوتی ہے، ہم نے کھانی نہیں ہے، ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں کھانے سے پہلے کا کہتا ہے یہ وہ، تو وہ اپنے کلائنٹیج کو رکھنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کھانے سے بعد کھا لیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جوسز کی میں بات کر رہا تھا، جیسے گریپ فروٹ جوس ایک بڑا کامن لوگ ایز اے دوائی لیتے ہیں، خاص طور پہ جو اوبیز ہوں، ڈائبیٹک ہوں. گرین ٹی بھی لیتے ہیں، گرین ٹی بھی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہائپر لپیڈیمیا جن کا، ان کو کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہوتا ہے گریپ فروٹ جوس. اب گریپ فروٹ جوس بھی جیسے الکوہول کچھ انزائمز کو انہیبٹ اور انڈیوس کرتا ہے، اسی طرح گریپ فروٹ جوس بھی انزائمز کو کم یا زیادہ کم کر دیتا ہے جو کہ ڈرگز کو میٹابلائز کر رہی ہوتی ہیں انزائمز. تو اب فرض کریں ایک بندہ ہائپر لپیڈیمک ہے اور وہ اسٹیٹنز ایک گروپ ہے، ایٹروواسٹیٹن یہ لیتے ہوتے ہیں اکثر، آپ نے دیکھا ہوگا سمواسٹیٹن، یہ لیور سے میٹابلائز ہو رہی ہوتی ہیں. اور جن انزائمز، اور جو ہائپر لپیڈیمک ہوگا وہ عام طور پہ 20 ہوتے ہیں، تو وہ گریپ فروٹ جوس لے رہے ہوتے ہیں کسی دوست کے کہنے پہ. تو گریپ فروٹ جوس اب اس کے میٹابلزم کو روک دیتا ہے، اور وہ اسٹیٹنز جو ہیں یہ بذات خود لیور کے لیے بڑی مضر قسم کی دوائیاں ہیں، ان کو بڑے احتیاط سے لینا پڑتا ہے. یہ مسلز کی بریک ڈاؤن کر دیتی ہیں، ریبڈومائلسس ہو جاتا ہے، کڈنی کا ایکیوٹ کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے ان سے اگر ان کا میٹابلزم روک دیا جائے، کہ جو کہ گریپ فروٹ جوس بڑے آرام سے کر دیتا ہے. آخری ایک کوشچن کی طرف چلیں گے سر. یہ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں دوائیاں، مطلب جن کو سیکشول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مطلب وائگرا ہمارے اس میں پروگرام میں شامل نہیں تھی، لیکن جو ہے نا یہ مسئلہ ہے، اس کو جو ہے نا آپ بھی مانیں گے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. وائگرا وغیرہ یا باقی جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نقصانات بتائیں نوجوان نسل کو. یا جو دیکھیں وائگرا جو ہے یہ بیسیکلی اول تو بین ہونی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، بین ہے اس لیے اس کا ابیوز زیادہ ہو رہا ہے. اگر تو پرسکرپشن پہ ہوتی، آپ بجائے بین کرنے کے آپ پرسکرپشن اونلی کر دینا، آپ اپنے لاز کو اسٹرکٹ کریں. ٹھیک ہے. اب ایک سیکشول ڈس فنکشن اگر کسی کو ہے اس کو تو یہ پرسکرائب ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اویلیبل نہیں ہوتی اس لیے جو اصل مریض ہیں وہ تو بیچارے لیتے نہیں، جو ریکریشن کے لیے لوگ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے ساتھ اس کے بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سیکشول ڈسٹربنسز بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈپینڈنس ہو جاتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسرا فرض کریں ایک اولڈ ایج پیشنٹ ہے جو کہ بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہا ہے جس میں کچھ ویزو ڈائلیٹرز ہیں، فرض کریں بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، وہ بغیر پرسکرپشن کے اگر وائگرا لے لے گا تو اتنا بلڈ بذات خود جو ہے نا ویزو ڈائلیٹر ہے، تو وہ اتنا زیادہ بلڈ پریشر لو ہوگا کہ ریفلیکس ٹیکیکارڈیا ہوگا اور ایریدمیا سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، ایکیوٹ. ٹھیک ہے. لے جی یہ کافی ساری مایوکارڈیل انفارکشن، انجائنا، اس طرح سے. وائگرا جو ہے نا اس کے نقصانات بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پرسکرپشن پہ لیں تو بالکل. دل کا مریض جو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر سے لیں گے اور ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو وہ دیکھ کے کرے گا کہ کیا کچھ وہ لے رہا ہے. ہر ڈرگ کے نقصانات ہیں لیکن ڈاکٹر ریشنل دیکھتا ہے نا کہ اس کے نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے. تو ادروائز جو ہے نا آپ کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا وہ ہیڈ ایک وغیرہ تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے بعد میں. تو اور بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بی پی لو ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بغیر پرسکرپشن کے جو ہے نا ریکریشن کے لیے جو ہے نا اس کو آپ نے نہیں لینا. تو سر آپ نے ٹائم دیا اور اس کے لیے بہت شکریہ. آخر میں جو ہے نا آپ سے میں آپ کے فیڈ بیک لینا چاہوں گا. آپ آئے جو ہے نا سندس فاؤنڈیشن آپ نے وزٹ کیا.
اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں اور جو ہے نا ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا. دوسری بات کہ سندس فاؤنڈیشن تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں, اور مجھے بالکل یہ نئی جگہ تو لگ ہی نہیں رہی, کیونکہ اتنا اس کے بارے میں سنا ہے, نام سنا ہے, اور کیونکہ ایک تو میرا والدین بھی ڈاکٹرز تھے تو اس لیے وہ اس حوالے سے بھی سنتے رہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں, بہت ریلائبل انسٹیٹیوٹ ہے. اور ہمارے کلینکل ٹاک کے بارے میں کچھ؟ یہ بہت اچھا پروگرام ہے میرے تو خیال میں کہ اس کو ایک تو سندس فاؤنڈیشن کے لیے بڑی اچھی ایک نیا وہ ہے فورم ٹو گیٹ اٹ مور انٹروڈیوسڈ ورلڈ وائڈ. اور میرے خیال میں تو اس کو جو باقی چینلز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے, ان کو اپنے ٹائم سلاٹ میں سے اس فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو کو پلاٹ کو بھی ان کو ٹائم دینا چاہیے, کوئی دے سکیں تو. اگر میرے کچھ ہیں جاننے والے, میں ان سے ضرور بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہے یہ چینل بھی, یہ فاؤنڈیشن بھی, تو آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوگی ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. لے ناظرین, ابھی اجازت دیں گے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عبدالسلام رانا کو, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اور پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا ضرور لکھیے گا, ان سوالات کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. آج بھی ہم نے کچھ سوالات جو ہے نا پروگرام کے اندر شامل کیے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا, یہ نوٹ کر لیجئے گا, ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا ڈائبٹیز کے اوپر, اور اس کی میڈیسن اور نیوٹریشن اور فزیکل ایکٹیویٹی سے سارا جو ہے نا اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہ کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.